ایسی چیزیں سوچا کریں، عملوں پر نہ رہا کریں. ہاں عملوں میں دھوکہ ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ اکا دکا صحابی کافروں کی موت مرے. خدا بے نیاز ہے، نبی بے نیاز ہے، ہمارے عمل کی اس کو ضرورت ہے. اچھے برے عمل ہمارے تمہارے اپنے نفع نقصان کے، لیکن جب اس کا کرم تقاضا آ جاتا ہے وہ کچھ نہیں دیکھتا بغیر توبہ کے بھی معافی. تو ایسے واقعات ہوئے ہیں، نہیں کہ یہ ہم کہتے ہیں تصور، حقیقت میں ہوئے ہیں، ہو چکے ہیں اور ہو گئے ہیں. ہم بھی تم ان میں ہیں انشاءاللہ. رحمت دامی خدایا باغ کا کر ہریا کرے خشک کھیتی کو پل میں ہری، کرے خشک کھیتی کو پل میں ہری، طوائف جو کتے کو پانی پلا دے، کرے خشک کھیتی کو پل میں ہری، طوائف جو کتے کو پانی پلا دے. توبہ بھی کرنی ہے اور نہیں بھی کرنی ہے، توبہ بھی کرنی ہے اور نہیں بھی کرنی ہے، بھیک مانگنی ہے، تفسیر پوچھنی ہے. اللہ میاں سے تو نے کہا ہے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اے محمد تیرے رب کی قسم اس سے زیادہ کرم والا کوئی نہیں ہے، تو ہم سب بخشے بخشائے ہیں. اے محمد رب کی قسم جس سے کرم والا کوئی زیادہ نہیں ہو سکتا. اور کتے کو پانی پلایا معافی مل گئی، اور معافی مانگی بھی نہیں، اور ساری عمر بدکاری. توبہ کرے نہ کرے خدا اصحاب بدر کی بھیک دے کہ تمہیں معافی ہے انشاءاللہ. بس خلاص. جب توبہ کرتے بھی تھک جاتے، کتنی توبہ کرے یار، بس خلاص ختم ہوئی توبہ. توبہ بس معافی ہے، توبہ بھی ختم ہو گئی، خلاص کرم شروع ہو گیا. تو ڈھولن سب نکال دوں گا. مشک بازی کی لفظ بولتا ہے، جس میں مشک بازی ہوتی ہے. ڈھولن اسی کو پتا تھا جس کے دل کو لگی ہوتی، جس کے دل کو لگی ہوتی چنگاری. یہ چنگاری کو لگ جائے بجھتی نہیں، نہ قبر میں نہ حشر میں نہ. ہاں ایسی چنگاری ہے ڈھولن. محبت کے رنگ میں اس لفظ کو ایک لڑکے نے ایسا استعمال کیا، میرا دل نکال دیا. طاہر نے ڈھولنا ایسے ہوا ہے نا دنیا. سسری پنو لیلا مردا یار پھر ہوا ان لوگوں کو چھنجاریاں لگی، کسی کو صحیح معنی میں لگی ہے، خدا رسول سے ملا ہے، اور کسی کو نقلی لگی ہے، دین ایمان سے کیا ہے. خدا کرے ہم کو تم کو اصلی چنگاری لگے. اصلی خدا رسول کے سوا کسی کو نہ جانے، اگر جانے تو ان کی معرفت سے جانے، ان کی غلامی میں ان کو جانے، ایسے نہ جانے انشاءاللہ. کوئی اچھا ہو برا ہو، مثلا آپ کو ایک اچھا خبر لا کے دیتے، اچھا خط لا کے دیتے، اچھی خوف آپ خوشی میں سے لے 1000 لے 500 لے، اس نے تو کچھ نہیں کیا، بھی خبر تو اچھی دی. تو مطلب ہے کہ وہ اچھی خبر آپ کو دیتا، آپ خوش ہوتے ہیں کہ خبر دی. اس خبر سے کوئی ذاتی تعلق تو نہیں تھا، اس نے خبر بنائی تھی، تمہاری قسمت تھی، لیکن اس نے بشارت دی. ہاں جی، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، اس کو بخشی دے دیتے ہیں. اور کوئی اگر ایسے الٹی پلٹی بات کرے آ کے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. تیری ماں مر گئی، تیرے باپ کا پیر ٹوٹ گیا، کہتے دوسرے ذکر کہ خنزیر آیا تھا، بکرا تھا، پتہ نہیں کیا بکرا. اب اس بیچارے نے کیا کیا، بکرا تھا نہیں بکرا اس نے. تو یہ ایسے بھی ہوتا ہے. تو میں آپ کو ہمیشہ اچھی خبریں دیتا ہوں، چاہے اس میں عمل کروں نہ کروں، میرا کچھ میں
دخل بھی نہیں ہے، کوئی کمال بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کا فضل ہے اور نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین ہے. تو آپ کو رحمت کی خبریں تو دیتا رہتا ہوں کہ بغیر توبہ کو بھی بخشے جاؤ گے، ویسے بھی بخشے جاؤ گے، اتنی بڑی خبریں دیتا ہوں اور اس کے ثبوت ٹھوس تم کو دیتا ہوں. قرآن حدیث ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے اس کے قائل اس میں نہیں ہیں تو ان کے پاس اس کا جواب انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہوگا. اور آپ کو اتنا مضبوط کرتا ہوں کہ آپ سے وہ بات کرتے ڈرے گا کہ یہ تم درود بہت پڑھتے ہے تو جان لیوا نہ بن جائے گا. تو میں کمزور تو ہوں لیکن تمہارے حق میں اچھی خبریں دیتا ہوں. آپ اس خبر کو محبت سے سنیں. آپ مجھے اس کی کوشش یہی دے دیں، دعا کر دیں کہ اللہ ہمارے آپ کی مغفرت کرے انشاءاللہ، اور مغفرت ایسی ہو کہ بخشیں گے آخر تک انشاءاللہ. اور مل کر دعا کریں اور آمین کہیں. خدا سے بس کرم مانگے، ہمیں کرم کے سوا کچھ نہیں چاہیے. کچھ دے نہ دے تیری مرضی ہے، کرم ضرور دے بس، بیڑا پار اور چیزیں نہ مانگے. ہاں کرم مانگے، کرم کے بعد جو مل جائے ٹھیک ہے. یہ کرم کی ضمانت چاہیے، گارنٹی. جو کرم ہوگا پھر کرم ہی ہوگا، پھر دوسری بات نہیں کریں گے. ہمیں کرم کیا تم یہ کی، جو کرم ہو گیا کیا نہیں کیا وہ ختم ہو گئی. جو کریں کریں، جو کریں کریں، کرم ہو گیا. پھر اچھے کرم ہوئے نا، جب ان پہ کرم ہوا مخلوق کا ٹھیک ہے ہم سے اچھے تھے برے ہیں تو بروں پر تو زیادہ ہونا چاہیے. اصحاب بدر پر کرم ہوا نہیں، نبی کریم وسیلہ بنے. ایسا کرم ہوا جس کی مثال نہیں مل سکتی. نہ خدا نے کسی کے ساتھ ایسا کیا ہوگا نہ کرے گا جو وہ طفیل حضرت محمد مصطفیٰ ہوگا. آقا جی نے اللہ تعالیٰ سے کہا، بڑے سخت لفظ ہیں لیکن وہی کہہ سکتے الفاظ جس کی دوستی خدا سے زبردست ہو، دوسرا نہیں کہہ سکتا. خدا کا تہلک حاضر اصابہ، یہ میں چھوٹی سی جماعت لے کے آئے، اگر ان کو تم نے فتح نہیں ہلاک ہوئے تیری قیامت تک کوئی نام ملے گا، تیری پوجا نہیں کرے گا. یہ کوئی کہہ سکتا خدا کو؟ نبی کہہ سکتے ہیں. کیوں کہہ سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے وحی سے بولتے ہیں، خود نہیں بولتے ہیں. ان باتوں کو سمجھنا، کوئی منحوس ایسا نہ سمجھے گھڑتا ہے باتیں یا وہ منحوس بے ادب ہو جائے کہ نبی کریم کو حال غالب ہو گیا تھا، نبی کریم آداب سے نکل گئے تھے. یہ نہیں ہو سکتا. ایسے تمہارے ملک میں ملا ہیں، نہیں ملا خطرہ ایمان، وہ ایسی حدیثوں کو الٹا پلٹا بیان کرتے ہیں، لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہیں. ہاں اللہ کیا وحی یوحا، میرا نبی جو بات کرتا ہے میں اس کو کہتا ہوں وہ کرتا ہے، میری وحی سے کرتا ہے. تو خدا نے خود کہلوایا محمد آپ تم ایسا بھی مجھ کو کہہ دو، لوگوں کو پتہ لگ جائے ہمارا تمہارا کتنا معاملہ تیز ہے. ہاں تو اللہ کے وحی سے بولتے ہیں. تو جو ایسا منحوس سوچے بدبخت کہ نبی کریم آداب سے نکل گئے تھے اور خدا تعالیٰ کو ایسے کہا کہ تجھے عبادت نہیں ہوگی اگر تو نے ایسے کیا، نبی کریم پہ غلبہ حال ہو گیا اور اپنے کو قابل ہے، بہت غلط بات ہے. جب اللہ کے وحی سے بولتے ہیں تو پھر سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ادب کے اوپر بھی ایک مقام ہوتا ہے، آداب کے اوپر جو کہا جائے وہ بھی مانا جائے. ہاں آداب سے نکلے بلکہ آداب سے بھی آگے نکل گئے کہ اللہ کی بات مان لی. وحی یوحا وما ینطق عن الہویٰ، یہ کبھی نہیں بولتے اپنی طرف سے. قرآن کریم ہے، سوچو اس کو، ذہن نشین کر لو. وما ینطق عن الہویٰ، یہ نہیں بات کرتے عن الہویٰ اپنی طرف سے، اپنی خواہش سے جو مرضی کہنے، یہ ایسے نہیں کرتے. وما ینطق نہیں بولتے کبھی عن الہویٰ، خود یہ بولیں اپنی مرضی سے بولیں. ان ہوا الا وحی یوحا، مگر جب بولتے ہیں ہم ان کو بلواتے ہیں ایسے کہیں کہاں کرے محمد. تو آج آپ نے حضرت کہا ایسے بھی مجھے کہہ دو کہ تیری عبادت نہیں ہوگی، ہمیں تیری ہر بات اچھی لگتی ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی کہے کافر سے بھی بدتر ہو جائے گا. اور آقا کو زیادہ خود کا اشارہ کیا کہ تم ہمارے اتنے قریب ہو، دنیا حیران ہو. جو محمد کا مقام ہے، جو محمد خدا سے گفتگو سے کرے، نہ دنیا کوئی کرے گا نہ کر سکتا، اتنا مقام کسی کو نہیں دیا گیا. تو یہ خدا نے کہلوایا، خدا نے وحی کی، وہ خود نہیں بولتے تھے. پھر آقا جی آداب سے نکلے؟ نہیں نکلے. وما ینطق، وہ نہیں بات کرتے عن الہویٰ اپنی طرف سے. ان ہوا الا وحی یوحا، مگر جب ہم وحی ان کو کرتے ہیں کیسے بھی کہہ لو. تو اللہ نے کہلوایا
جب انہوں نے سفارش کی اللہ تعالیٰ سے، اگر تم کو ہلاک کئی بار، اللہ تعالیٰ نے کیسی معافی دی؟ کہا معافی دے دیتے ہیں انجانا کر، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فرما اللہ تعالیٰ نے جھانکا ان کو فوراً اہل بدر کو کہ یہ سفارش آئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی، کہا اعملوا ما شئتم، اللہ نے نظر کی اہل بدر کی طرف اسی وقت اور کہا اعملوا ما شئتم، جو مرضی ہے کرو، تمہیں سے پوچھ گچھ کبھی نہیں ہوگی، قد غفرت لکم، تمہاری بخشش ہمیشہ ہو گئی ہے، یہ بخشش ہو گئی ہے، پھر تم نے غلطی کی تو پھر تم کو پکڑوں گا، غلطی ہو نہ ہو پکڑ تمہاری ختم ہے، مغفرت ہمیشہ کے لیے گارنٹی ہو گئی ہے۔ بتاؤ، تو مطلب ہے کہ نبی کی سفارش اتنی عظیم ہے، تو ہم بھی بھیک مانگتے ہیں، اسے کرم کا معاملہ کریں، ہمیں ان کی طرف بھیک دے دے، ہمارا بھی معاملہ ایسا ہو جائے، تو کرم کے تقاضے سے بڑی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہے، خوشی کی باتیں ہیں کہ ہم کو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں جن کی سفارش سے آئندہ کے لیے معافیاں ہو جاتی ہیں، مغفرت ہو جاتی ہے، ایڈوانس مغفرت کرنے سے پہلے، کہ گناہ کرنے سے پہلے تو ان کی بھی معافی، جو کرو گے وہ بھی معافی، جاؤ، اتنی بڑی بات جن کا مقام ہے، جن کا حضرت محمد، اس لیے خدا سے بھیک مانگتے تو ہمارے سے کرم کا معاملہ کر، کیونکہ ادھر کرم کا معاملہ ہوا، ہم نے سنا ہے اور یقین کیا ہے، اور یہ پکی بات ہے تیرے قرآن میں، تیرے حدیث میں، تو ہمارے جو سلسلہ ادریسیہ میں داخل ہو اس سے سوال جواب انشاءاللہ نہیں ہوگا، استغفر اللہ چاہے گناہ کرے یا نہ کرے، کیونکہ اس نے بھیک مانگی ہے، پہلے ہی اللہ کو منا لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں ڈال دیا ہے، جب نبی جس بات میں آ جائے تو پھر وہ بات رد ہوتی ہے کبھی، تو ہم لوگ سارے بخشوائیں کوئی مانے یا نہ مانے، ہم نے تو کہہ دیا انشاءاللہ تعالی۔ باتیں یاد رکھنی چاہیے، کرم ایک حد ہوتی ہے، حد سے باہر حد نہیں کر سکتا، اللہ کے بعد جو حد سے باہر کرم کرتے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ کرتے ہیں، اور حدود سے باہر باتیں کوئی نہیں کر سکتا، اللہ نے آقا جی کو وہ کام دیا، حدود سے باہر بھی باتیں اللہ کرواتا ہے، حد سے باہر، جب ان کا کرم ہوتا ہے، یہ کرم سنے کیسا کرم تھا، ایک شخص آیا آپ سے بدلہ لینے کے، میں قتل کروں گا، بدلہ لینے آیا، بتاؤ، اس تک آپ انتہائی کرم کی حالت میں تھے، اس کو بلایا ادھر آ بیٹھو، ایسا ہوا ہے بھائی، بیٹھا، سینے پر کرم کا ہاتھ رکھا، سارا سینہ صاف ہو گیا کینہ سے، کہا تلوار دیں، میں جن کے ساتھ آگے میں ان کو ماروں گا، قتل کروں گا، آپ نے کہا کلمہ پڑھ لو، کیا کلمے کو چھوڑے، بس ہم نے جان آپ پہ دے دی، آقا کے اس رات سے کلمہ پڑھا، کلمہ تو پڑھ لیا جب جان دے دی، مان لیا تھا، کلمہ تو زبان کی بات ہے، دل کا کلمہ تو اس کا ہو ہی گیا تھا کہ میرے لیے اب دنیا آخرت میں کوئی نعمت ہے، کوئی عظمت ہے، کوئی دولت ہے، وہ یہی ہے حضرت محمد مصطفیٰ، اسی کو جان دے رہا تھا، ایسے تو نہیں دے رہا تھا، آپ کی سراغ سے اس نے کلمہ پڑھا، پھر اس نے تلوار دی، آقا جی کی تلوار، آقا جی کی تلوار، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک وضو نہیں کیا، آقا جی نے اس کو سیدھا جنت میں بھیج دیا، اس سے بڑا جہنمی کوئی نہیں تھا آقا کے تقاضے سے، نہ عمل، ساری عمر کفر، ساری عمر کفر شرک سے نکالا اس سے بڑا جہنمی کوئی نہیں تھا، نہ نماز نہ روزہ، پھر اتنا بڑا جرم کہ نبی کو قتل کروں گا، آپ نے کرم کیا ہے جی، نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی وضو نے کیا جی، مجھے اپنی تلوار اس کو دی اور شہداء میں داخل کر کے سیدھا جنت میں داخل کر دیا، یہ پوچھو ہوا نہیں ہوا، ماننے کے ہوا، پھر
ہم کو آپ کو بہت ضرورت ہے ان کے کرم کی. ہم لوگ کے اعمال جو ہوتے ہیں سب ایسے ہی ہیں, کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے. مجھ پہ تو اگر ان کا کرم ہو گیا جیسے اس پہ کرم ہو گیا, سمجھو ہم پہ تم پہ بھی کرم ہو گیا انشاءاللہ تعالی جب ان کا کرم ہوتا ہے. کوئی نبی ہوتا, آپ کی بات کوئی نبی نہیں ہے, قادیانوں کی مت ماری ہوئی ہے, مسلمان ہو کے جہنم میں جا رہے ہیں. آپ نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے, اتنا بڑا مقام ہے حضرت عمر. اور کون گمان کر سکتا تھا حضرت عمر ایمان لائیں گے؟ ان پر بھی کرم کیا حضرت محمد مصطفیٰ نے. دعا مانگی, اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر کو ہدایت دے دے. عمر ابن ہشام یہ ابو جہل تھا, عمر ابن الخطاب یہ حضرت سیدنا مولانا عمر تھے رضی اللہ عنہ. اور وہ گھر سے نکلے تھے, کس لیے نکلے تھے؟ قسمت اچھی تھی, وہاں سے کرم ہو چکا تھا. ہاں جی, تو نبی کو قتل کروں گا. من ظن ان عمر یسلم, اولیاء اللہ کہتے ہیں. کوئی سوچ سکتا تھا حضرت عمر مسلمان ہوں گے کبھی؟ یہ کلمہ پڑھیں گے, اتنا رتبہ دلا دیا کہ نبی بن سکتے ہیں اگر نبوت ہوتی. گھر میں گیا, بہن کو مارا, کیوں کیا پڑھتے ہو؟ وہ مسلمان تھے, پوشیدہ. صحیفہ لاؤ, اتنی سختی. ہاں جی, لیکن جب آقا جی کے پاس کیا مسلمان. منظرنا کہ کوئی سوچ سکتا تھا, اولیاء اللہ کہتے ہیں ان عمر یسلم, عمر کبھی ایمان لائے گا. خدا کرے ہماری تمہاری قسمتیں ایسی ہو جائیں. آدمی بھٹک نہیں سکتا ہے, اعمال پہ فخر نہ کیا کرے. ایسے واقعات ہیں کہ اکا دکا صحابی کافر ہو کے بھی مرے ہیں. ایسے ہوا ہے, میں بڑا دیسی ہوں, میں بڑا نمازی ہوں, میں بڑا حاجی ہوں, میں بڑا یہ ہوں. ایسے نہ, کتنے فضل اور کرم کا معاملہ ہے. ہاں کر لیتے ہیں کچھ, ان کے کرم سے کرتے ہیں. 4% بھائیوں کو کہہ رہا تھا, لوگوں سے ایک تصویر بھی پڑھی جاتی ہے, ہم لوگ پر کتنا کرم ہے. نمازیں ساری پڑھ لیتے ہیں, رات دن تصویریں پڑھتے رہتے, کھاتے پیتے ہیں, ہم سے ایک تصویر نہیں پڑھی جاتی. تو یہ اللہ کا کرم ہے. پھر سرکار کی جو سنت حیات النبی ہے, ہمارے طریقت میں ایسے ہے, ہم عالموں والی بات نہیں کرتے, فیض والی بات کرتے ہیں. ہم کو آپ کو ان کو فیض سے ہے. یہ فیض کی صورت ہے, ان کی امداد ہے جو اتنا ہم کرتے ہیں. اللہ ان کی امداد نہ ہو, خدا کی قسم ہم نہیں کر سکتے اتنا. یہ بچے چھوٹے چھوٹے ایسی تسبیحیں پڑھتے رات میں روانی, جب ان کا کرم ہوتا ہے. تو ہم تو اللہ کے کرم پر قائل ہیں, لیکن اللہ کرم وسیلے سے کرتا ہے نا. ہر چیز میں خدا نے وسیلہ رکھا ہے, شفا کے لیے وسیلہ, جہاد کے لیے وسیلہ, بیماری کے لیے وسیلہ. تو ہماری سب چیزوں کا وسیلہ دنیا آخرت کے مجمل حضرت محمد مصطفیٰ. ہم لوگ کو کیا چاہیے؟ اس چیز سے ہم لوگ جمے ہوئے ہیں, ہارے ہوئے ہیں. ہاں ہم عشق کے بندے ہیں, کی بات بڑائی ہے, کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے. بس اللہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے سفارشی, سب کچھ ہمارا حساب کتاب ہے ہی نہیں انشاءاللہ.